بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گپ شپ میں خوش آمدید۔ 27ویں رمضان بھی گزر گئی، باقی رہ گئے 3 روزے۔ اللہ کرے یہ بھی اسی طرح ٹھنڈے اور سکون سے گزریں، اور رمضان کے بعد بھی گو کہ قدرتی موسم تو بڑا گرم ہوگا، لیکن سیاسی موسم بھی ساتھ ساتھ گرم ہی ہوگا۔ جناب میاں سہیل اقبال صاحب، آپ کہتے تھے کہ آخری عشرے کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ وطن واپس آئیں گے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کا معاملہ بنا ہوا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ سپریم کورٹ حکومت کو کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ کو فوج بھی جواب دے رہی ہے، سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن بھی جواب دے رہا ہے، سپریم کورٹ کو وزارت خزانہ بھی جواب دے رہی ہے کہ ہم مطلوبہ انتظامات نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں یعنی کہ آزاد کشمیر میں جہاں پر لوگ منتخب ہوئے ہیں، 4 دن سے اسمبلی جاری ہے، وہ اپنا ایک وزیر اعظم منتخب نہیں کر پا رہے، تو ہم کس کو قصوروار قرار دیں گے؟ ان ساری صورتحال میں سیاستدان کو قصوروار قرار دیں گے، یا ہم فوج کو قصوروار قرار دیں گے، یا ہم عدلیہ کو قرار دیں گے؟ ان سب امور پہ آج گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ اپنا میسیج ریکارڈ کروا دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکیں۔ تو جی خان صاحب اپنا اس سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو خبر تو اب سب کو معلوم ہو ہی گئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی کے افسران جو ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسی کے جو سربراہان یا ان کے افسران یا حکام جو ہیں، وہ 3 رکنی بینچ سے آج ملے ہیں۔ کل ملے ہیں؟ ہاں کل ملے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں رات لیٹ نائٹ ملاقات ہوئی ہے، رات 12 بجے کے بعد وہ آج ملے یا کل ملے ایک ہی بات ہے۔ اور بیسیکلی بتانا انہوں نے یہی تھا کہ چیف جسٹس نے یا جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے رپورٹ مانگی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے، تو چلی گئی تھی الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے بتا دیا تھا کہ یہ حکومت پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت کے پاس اپنی وجوہات ہیں جو حکومت نے بیان کر دی ہیں۔ اب معاملہ رہ گیا تھا کہ سیکورٹی فورسز کا کہ سیکورٹی کے حوالے سے کیا ہوگا، اس بارے میں بھی رپورٹ طلب کی ہوئی تھی، تو وہ رپورٹ جو ہے وہ ان کو دے دی گئی ہے۔ بلکہ جب ہم پروگرام ریکارڈ کرنے جا رہے تھے اس وقت یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیکورٹی فورسز کی طرف سے یا فوج کی طرف سے سپریم کورٹ ڈیفنس منسٹری کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ الیکشن جو ہے ایک ہی روز کرائے جائیں، اور جب تک باقی اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کر لیتی اس وقت تک کوئی الیکشن نہیں۔ اور اس کے باقی ساری باتیں اب ایک طرف رہ گئیں کہ انہوں نے کیا رپورٹ اندر پیش کی یا کیا نہیں۔ یہ تو ایک آفیشیل خبر آ گئی ہے نا کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کر دی ہے۔ اچھا خان صاحب، اس میں مجھے ایک جو میں اس میں یہ سارے سمجھنے سے قاصر ہوں، اسی کے ساتھ اسی سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں، یہ جو اپنا جو میٹنگ ہوئی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف کی یا جو بھی ریپریزنٹیٹیو تھے ان کی، جو اگر وہ 3 رکنی بینچ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو یہ کوئی آفیشیل پروسیڈنگ تھی کورٹ کی؟ اب یہ ایک تو ہوتا ہے نا ان کیمرہ یا وہ ان چیمبر ہیئرنگ ہوتی ہے، کیونکہ ان چیمبر ہیئرنگ کی میری نظر سے تو کوئی خبر نہیں گزری پہ یہ اٹ واز اے ان چیمبر ہیئرنگ۔ اچھا، وہ یہ تھا کہ 18 تاریخ کو جو ہے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے الیکشن کے مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹ مانگی ہوئی تھی نا وزارت داخلہ سے، اور یہ ملاقات اسی تناظر میں ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں رپورٹ کا مطلب تو ہوتا ہے رپورٹ جمع کروا میں بات تو مکمل کرنے ہیں جی، چلے ٹھیک ہے کرے جاری کہ اب یہ ملاقات جو ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا رجسٹرار آفس جو ہے وہ اس کی وضاحت کرے، یا جو لوگ جا کے ملے ہیں وہ وضاحت کریں کہ آیا وہ ملاقات ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، یا وہ 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ یہ چیز تب واضح ہوگی، یہ میں اور آپ شاید واضح نہ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک جو ہے۔ سوال اٹھتا ہے نا یہ ساری کی جو فوج کی طرف سے یا وزارت دفاع کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ الیکشن ایک ہی روز کرائے جائیں، اور وزارت خزانہ کی طرف سے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا گیا، اور الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب اس ساری صورتحال میں یہ چیف جسٹس اور یہ 3 رکنی جو بینچ ہے یہ کیا کرے گا؟ خان صاحب یہ اب جو ہے کوئی وہ گیم جو ہے نا اور بڑے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، مطلب یہ جو ہے نا یہ اب جو ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب ڈائریکٹ انوالو ہو گئی ہے، اور یہ جو انہوں نے آج جو ایک اپنا پٹیشن داخل کروائی ہے جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے سپریم کورٹ سے پہ الیکشن جو ہے وہ تمام ملک میں اکٹھے ہونے چاہیے، اور جب تک یہ جو سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں جو ہیں
جب تک یہ اپنا ٹائم پورا نہیں کر لیتی تو ایک ہی ٹائم پہ الیکشن کروانے چاہیے. اب اس پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے آیا یہ جو یہ 3 رکنی بینچ ہے ان کو ایکسیپٹیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے ان کو یہ بات ماننی پڑے گی. ایک تو پریشر ویسے تو ایک باہر سے تو پریشر آ ہی رہا ہے, جو لائرز فورم کی طرف سے بھی آ رہا ہے, ڈفرینٹ فورمز کی طرف سے آ رہا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی آ رہا ہے. صرف ایک پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, باقی تمام جو ہے نا لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کو یہ چیف جسٹس کو میرا خیال ہے پہ تھوڑا سا بیک گیئر لگانا پڑے گا, اور بیک گیئر اگر نہیں لگائیں گے تو پھر میرا خیال ہے ان کے ساتھ پرابلم ہی ہوگی. یہ پرابلم میں آپ کو اس کے ساتھ جیسے کشمیر میں ہوا ہے, کشمیر میں دیکھیں نا ان کا جو ہے وہ ان کا اچانک ہی جو ہے نا وہ ایک پرائم منسٹر فارغ ہوا ہے اور سب بکھر گئے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ایسے ہی ہے, اگر کوئی انہوں نے ہارڈ لائن لینے کی کوشش کی چیف جسٹس اور ان کے جو ہم خیال جو ججز ہیں, تو پھر جو ہے ان کا میرا خیال ہے بعد میں آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی. تو آگے تو انہوں نے اپنی وہ 8 کی جو اسٹرینتھ شو کی تھی تو وہ ہو سکتا ہے وہ 5 رہ جائے, اور کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے اینڈ پہ آگے وہ صرف 3 ہی رہ جائیں. تو اس لیے جو ہے یہ ان کے لیے چیف جسٹس صاحب کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ کافی مشکل ہوگا کہ ان کی جو ڈیفنس منسٹری کی طرف سے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں انہوں نے اپنے سیکیورٹی کے بھی انہوں نے اس قسم کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس وقت جو ہے لا اینڈ آرڈر کا ایشو چل رہا ہے, اور اگر ابھی الیکشن کروائیں ابھی سیکیورٹی ایجنسیز کو موبلائز کرنا پڑے گا, پھر اس کے 2-3 ماہ بعد پھر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر موبلائز. تو وہ ان کا کہنا یہ ہے الیکشن ایک ہی دفعہ ہوں تاکہ ایک ہی دفعہ جو ہے نا جو بھی اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کو اور اس کے لیے جو الیکشن کنڈکٹ کروانے کے لیے اگر موبلائز کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ کروائی جائے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چیف جسٹس کو اور سارے بینچ کو اب یہ غور کرنا پڑے گا کہ بھی سارا ملک کہہ رہا ہے ماں سوائے صرف ایک پارٹی کے موقف کے, اور اس کی خواہش پہ اربوں روپیہ اس طرح قربان نہیں کیا جا سکتا. اور آج ساری ڈیٹیل جو ہے انہوں نے اسے اس بینچ کے سامنے یا اس مذاکرات میں یا اس ملاقات میں وہ ساری رکھی ہے کہ ڈپلائمنٹ کس طرح ہوتی ہے, کس لیول کے لوگوں کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے. اور جب یہ حالات ہوتے ہیں نا الیکشن کے دنوں میں, ان دنوں فوج کو ایکسٹرا جو ہے وہ سرحدوں پر جو ہے وہ چکنا رہنا پڑتا ہے. اس وجہ سے رہنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن ملک جو ہے وہ ایڈونچر کرنے کی کوشش نہ ہو کہ بھئی یہ لوگ اپنے اندرونی معاملات میں مصروف ہیں. تو وہ وہ 30 دن کا 25 دن کا 15 دن کا پیریڈ ہوتا ہے جب اکٹھے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ساری سیریز ہے جس طریقے سے اپوزیشن کروانا چاہتی ہے, یہ بینچ کروانا چاہتا ہے, یہ تو 4 مہینے جو ہے لگ جائیں گے اس میں سارے عمل کو. اور 4 مہینے جو ہے فورسز کو جو ہے پوری طرح اپنا اندر سیکیورٹی کے مسائل میں انوالو کرنا جو ہے وہ کافی خطرناک بھی ہے. اور جب آپ یہ دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلی انوالو ہو گئے ہیں, جی ہاں بالکل فلی انوالو ہو گئے ہیں آج کی درخواست کے بعد. باقی تو دیکھیں نا وہ ادارہ تھا وہ اپنا اس نے موقف پیش کر دیا یا اپنی اس نے رپورٹ پیش کر دی کہ جی میرے پاس اتنی فورسز ہیں, مجھے ادھر ڈپلائمنٹ چاہیے اور مجھے ساتھ ساتھ اتنے اس کے اخراجات چاہیے, یہ تو انہوں نے بتا دیا ہے. لیکن جو انوالومنٹ والی بات ہے پھر وہی کہ جی کم ہو جائیں گے. اور وہ جو 2-3 جونیئر ججز ہیں جن کو ادھر سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا تھا اور جن کے کہنے پہ گیا تھا, اب حکومت بتانے سے قاصر ہے کہ بھی کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ بات کی تھی یا مانی تھی. اور حکومت کی طرف سے خواجہ آصف نے آج کسی جگہ پر یہ بات کی بھی ہے کہ جی ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ 2 ججز لے لیں آپ تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ جو گرنٹر تھا, آیا وہ گرنٹر کوئی بزنس مین تھا یا کوئی اپنا سیکیورٹی؟ جنرل باجوہ کے نام آ رہا ہے, کہہ رہے ہیں اس وقت جنرل باجوہ ہی تھے نا جس وقت یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. جی ہاں, تو نام تو انہی کی طرف سے آ رہا ہے. اور جنرل باجوہ نے اگر اس قسم کی کوئی میڈیشن وغیرہ کی تھی, خیر وہ آگے بھی جو کچھ کرتے رہے ہیں سارا غیر آئینی اور غیر قانونی کرتے رہے ہیں, تو یہ بھی ایک غلطی پریسیڈنٹ تھی. بلکہ باتیں تو یہاں تک ہو رہی ہیں یہ ساری جو بھی گیو اینڈ ٹیک آرمی چیف کے چینج ہونے سے پہلے ہو رہی تھی, تو اس میں باتیں تو اس قسم کی بھی سننے میں آ رہی ہیں. وہ باجوہ صاحب کہتے پھر رہے ہیں جی نواز شریف نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے اور اب تو میرا وہ فون بھی نہیں اٹینڈ کرتے. میں نے ان کو باجوہ صاحب کی پیٹھ بڑی مقدس ہے جیسے کوئی خنجر نہ گھونپے. ہاں
जो उन्होंने नवाज शरीफ के घोंपा, इमरान खान के घोंपा, हाँ तो वो अपनी तो मर्तबा याद नहीं आता। अब वो इस किस्म का रोना धोना रोते फिर रहे हैं। वो उस वक्त मेरा ख्याल है कोई इस किस्म के मामला चल रहे थे ना, बाजवा साहब भी तो अपनी एक्सटेंशन मजीद लेना चाह रहे थे ना, उनको भी आखिरी टाइम तक लारे में लगा के रखा। तो उसमें उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है ये जैसे जरदारी साहब ने इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कोई ऐसी थ्रेट भी की थी मैं मार्शल तो 1 मिनट में लगा सकता हूँ। तो वो जो है वो मेरा ख्याल है उनको वो भी कोड है पे नवाज शरीफ ने मेरे साथ हाथ किया या इनको लारा लगाया होगा, ठीक है आपको एक्सटेंशन दे देंगे, और आखिरी टाइम पे आके जो है उनको कर दिया। अब उन्हीं के जो नॉमिनी थे, जो जजेस थे, तो वो अब वो पता नहीं वो बाजवा के साथ खड़े हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। नहीं, वो देखिए जी, जो इस तरह के कमज़ोर जजेस होते हैं ना, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ या ताकत की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनको किसी ने टच नहीं किया, रब्ता नहीं किया। अगर समझ नहीं आई, फ़ौज ने तो अपनी पॉलिसी जो है ना जी, वो कोर कमांडर इजलास में भी, नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में भी, फिर कौमी असम्बली के इजलास में भी, और आज भी जो है वो उसने लाउड एंड क्लियर हर चीज़ कर दी है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम ये देखते हैं कि हुकूमत और फ़ौज और आधी सुप्रीम कोर्ट जो एक तरफ है, आधी सुप्रीम कोर्ट और तहरीक इंसाफ जो है वो एक तरफ है। जी हाँ, सही है। और अब ये देखें किसका, कौन मजबूत असाब का मालिक होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, सबसे बड़ा इशू ये है इनको, चीफ जस्टिस साहब, इस सारी सूरत हाल में, कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है, फ़ैसला दे सकती है, लेकिन उसका जो फ़ैसला है वो इंतज़ामिया ने उस पर अमल दरामद कराना होता है। और इंतज़ामिया जो है वो चाहे सिविल हो या मिलिट्री हो, वो दोनों हाथ उठा चुकी है कि जनाब ये हमने नहीं करना। खान साहब ये अपना इन्होंने वकला वगैरह ने तो आज इस सिलसिले में उन्होंने कोई वो आज ब्लैक डे भी कोई ऑब्ज़र्व किया था, और उसमें भी बड़ी डिवीजन इसमें नज़र आई है। मतलब उन्होंने तो आज हड़ताल का ऐलान किया था, मगर उसमें कोई डिवीजन ही रही है मुख्तलिफ अपना। जी हाँ, वकला में देखें ना, जब सारे मुल्क में डिवीजन है इस वक्त जो है ना, जो यकसुई पाई जा रही है ना, वो सिर्फ फ़ौज के अंदर यकसुई पाई जा रही है। इधर जो इत्तेहादी जमातें हैं इनमें भी आपस में यकसुई नहीं है। इनका भी तो आज इजलास हुआ ना, और उसमें यही बात थी कि भी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, लेकिन उसमें जो ख़बरें सामने आई हैं उसमें मौलाना फजल रहमान जो है वो तो इमरान खान के साथ किसी किस्म की गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खान साहब, ये मैं जो बात करना चाह रहा था, ये हम तो इसी के अभी ये इलेक्शन का ही ज़ाहिर चल रहा है, और वो बेंच जो है 3 रुकनी है। चलें अगर हम अज्यूम कर लेते हैं वो उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो दाखिल की गई है पिटीशन, वो एंटरटेन हो जाती है और वो एक्सेप्ट भी हो जाती है और इलेक्शन का हो जाता है। खाली ये रोला तो नहीं है, वो दूसरा देखें ना, वो बहुत बड़ा रोल है। वो जो बिल पास हुआ है, और ये 20 तारीख को, कल परसों जो है वो बिल जो है वो उसने तो एक्ट की शेप इख्तियार कर लेनी है, मगर उस पर उसको तो स्टे हुआ है ना 5 अप्रैल तक जो है। मगर वो जो है वो चलें, ये इलेक्शन का अच्छा गल मुकाइए, ये खबर दसो जनाब। ये जो आज शाम को एप्लीकेशन या दरख्वास्त जो है दाखिल हुई है, इस पर इंशाल्लाह फुल कोर्ट बन रहा है। इसके बाद मेरे पास कोई खबर नहीं है, ना कोई टाइम है। आपके पास कुछ है तो करें, नहीं तो फिर इजाज़त आखिरी टाइम पे तो बहुत बड़ी खबर दे दी है। बहरहाल उम्मीद है अगर फुल कोर्ट बन जाए तो बहुत अच्छा है। फुल कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो मेरा ख्याल है सबको एक्सेप्टेबल होगा। तो खान साहब इसके साथ ही मेरा ख्याल है हम इजाज़त ले लेते हैं, काफ़ी हो गया। तो जी इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, और प्रोग्राम देखने के बाद इस पर कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।